أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیے، اللہ تعالیٰ کے کرم میں رہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو قوم کے سرداروں نے خوب مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر مسلط ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہر زیو کا جوڑا لینے کو کہا اور اہل ایمان کو کشتی پر سوار کرنے کا حکم دیا۔ آج پڑھیں گے آیت نمبر 41۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا یعنی کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا جو ہے اللہ تعالیٰ ان ربی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لا غفور الرحیم، بے شک یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں، یہ وہ لمحہ ہے جب نجات کا عملی دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے بھروسے پر شروع ہو رہا ہے، کسی انسانی طاقت پر نہیں۔ اب اس وقت بارش پورے زور و شور سے شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن عذاب کی علامات جو ہیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ابھی مکمل طوفان نہیں آیا تھا، ابھی مہلت کا آخری لمحہ باقی تھا کہ اہل ایمان کو محفوظ کر لیا جائے۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا چلنا، اس کا رواں ہونا، اس کا رکنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کسی حادثے یا اتفاق کے نتیجے میں نہیں۔ یعنی اس طوفان میں کوئی چیز خود مختار نہیں۔ اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی دیکھیں، عذاب کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے، اگرچہ پوری قوم غرق ہو رہی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا رب غفور ہے، میرا رب رحیم ہے۔ اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ عذاب بھی دراصل عدل ہے اور نجات سراسر رحمت ہے۔ ہمیں کیا سمجھ آئی کہ کوئی بھی کام شروع کرو، سفر کرو، کوئی مشکل ہو، ہر کام اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ آغاز بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور انجام بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو، اس کی کام کی نگرانی جو ہے اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے اور انجام بخیر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہیں تاکہ عملی طور پر انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں۔ وہی یا تجری بہم، اور وہ چلی جاتی تھی ان کے ساتھ یعنی ان کو لے کر، کون؟ کشتی، فی موجن کل جبالی، پہاڑوں جیسی موجیں، ونادا، اور پکارا، نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکانا فی معزلین، اور وہ تھا ایک الگ جگہ پہ یعنی اپنی قوم کے ساتھ نہیں تھا، یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن، اور نہ شامل ہوا، مع الکافرین، اور نہ شامل ہو مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی، یعنی اب کشتی پانی پر رواں ہو چکی تھی۔ کس قدر دردناک منظر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ طوفان عروج پر شروع ہو رہا ہے مگر دعوت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں۔ پھر پونجیں بڑی ہونے لگیں، ایسی موجیں جو پہاڑوں جیسی تھیں، بچنا محال تھا، مکمل سیلاب کا منظر تھا، پانی عروج پر تھا۔ اس حال میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو محبت پدری میں بار بار پکار رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، اولاد کی محبت صاف چھلک رہی ہے،
وہ تڑپ رہے ہیں کہ اب بھی یہ ایمان لے آئے اور کشتی میں میرے پاس آ جائے تو بچ جائے گا۔ اس وقت وہ الگ تھلگ کھڑا ہے، یعنی نہ وہ کشتی میں تھا نہ قوم کے ہجوم میں۔ پھر پکارتے ہیں میرے بیٹے، یہ لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا درد ہے جو انہیں بے چین کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جب ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے تو کیا حال ہوتا ہے۔ آپ درد سے تڑپ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس سزا میں کوئی نہیں بچے گا، یہ آخری دعوت تھی، ابھی کشتی میں جگہ باقی ہے، ابھی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کفر بیٹے کے ذہن میں تھا، وہ الگ کھڑا تھا، یعنی تذبذب میں تھا، بے چینی میں تھا، کیا کریں۔ وہ فکری غرور میں ڈوبا سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر کسی اونچی جگہ پر جائے گا اور بچ جائے گا۔ دیکھیں نسب نجات نہیں دیتا، والد نبی ہو تب بھی ایمان لانا ضروری ہے، آخری لمحے تک دعوت دینا سنت انبیاء ہے۔ دیکھیں آخر تک حضرت نوح علیہ السلام آواز دے رہی ہیں کہ ان بدبخت کافروں کی میت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کہ وہ اس بڑی مصیبت سے نجات پا سکے۔ انہیں پوری امید تھی کہ ان ہولناک نشانات کو دیکھ کر وہ مومن ہو جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 پڑھتے ہیں، کالا سآوی، اس نے کہا، کس نے کہا؟ بیٹے نے کہا، انقریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، یعنی کہ اونچا چلا جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے، کالا لا عاصم اليوم، کہا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اس عذاب سے، الا من رحم، جس پر صرف اللہ رحم کرتے، وہ حالا اور ہائی ہو گئی، بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان موج، فکان من المغرقین، تو وہ ہو گیا غرق کیے جانے والوں میں سے۔ پچھلی آیات سے جڑی یہ آیت ہے جب حضرت نوح علیہ السلام انتہائی کرب سے اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں کہ کس خبت میں پڑے ہو، یہ معمولی سیلاب نہیں ہے، یہ عذاب الہی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت، کوئی چیز آج عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دیکھیں کسی دل کی سختی کتنی واضح نظر آتی ہے کہ ادھر والد تڑپ رہا ہے، ادھر بے حس بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میری فکر نہ کریں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ یہ انسانی عقل اور ظاہری اسباب پر بھروسہ ہوا نا، یہی بات انسان کو دائمی فریب دیتی ہے کہ وہ اسباب کو اصل نجات سمجھ لیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعنی پہاڑ جو ہے مجھے پانی سے بچا لے گا، حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ قدرت کا اعلان ہے، جبکہ عقل اور پہاڑ کی بلندی سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہی کوئی بچ جائے یا بچت ہو جائے، ورنہ نہیں۔ اب یہاں دیکھیں کشتی بھی تو اس وقت رحمت کی علامت تھی نا، جو کشتی میں آئے، رحمت الہی نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیا۔ اب باپ بیٹے میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی۔ یہ آخری لمحہ تھا، جب موج حائل ہوئی تو دعوت بھی ختم ہو گئی۔ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلے بدلتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے واضح سبق ہے کہ اسباب اختیار ضرور کرو لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو۔ عقل نجات نہیں دیتی، ایمان نجات دیتا ہے۔ آخری حملے میں، آخری لمحے میں زید ہلاکت بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر بھروسہ کرنے والا ڈوب گیا اور اللہ کے نام پر کشتی میں بیٹھنے والے بچ گئے۔ کس قدر درد ہے جو باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ایمان پر استقامت دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ کا فیصلہ کب آ جائے، کس طرح کا آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ آج زندگی ہے، کل نہ ہو، پچھتاوے باقی رہ جائیں۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔